الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے محترم قاری خالد حمید کاظمی صاحب. ناظرین، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اظہری اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندل. ناظرین، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، اور یہ مہینہ شہر الدعا بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے رب سے مناجات کرنے کا مہینہ ہے، اس سے مانگنے کا اور اس سے التجائیں کرنے کا مہینہ ہے. آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. ناظرین، دعا انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ عبادات کا مغز ہے، اور دعا بندے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کو بناتی ہے. مصیبت میں یہ امید کی کرن بنتی ہے اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے. اور دعا جب اس کے تمام آداب کے ساتھ کی جائے تو اس کے ثمرات انسان کو نصیب ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے نبی کی زندگی
ہر لمحہ دعاؤں سے منور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جیسے میں نے کہا کہ جب آپ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کرتے ہیں تو وہ مستجاب بھی ہوتی ہے اور اس کے فوائد بھی انسان کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آداب میں سب سے پہلی چیز ناظرین جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ یہ دعا قبول ہوگی، اور پھر دوسرا ادب جو ہے وہ اخلاص ہے اور عدم غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غافل، اللہ تعالیٰ جو غافل دل ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور جو دوسرا ادب ہے دعا کا وہ بے قراری میں دعا مانگنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ بے قراری کے ساتھ دعا کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کسی سے پانی طلب کیا اور مجرد سمپلی ایسے کہہ دیا کہ مجھے پانی پلا دیجئے، ہو سکتا ہے وہ پانی پلائے، ہو سکتا ہے نہ پلائے، لیکن جب وہ اپنی طلب میں شدت لے کے آئے گا کہ میں پیاس سے برا حال ہو رہا ہے میرا، میں مشقت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، خدا کے لیے مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو، تو پھر آپ تردد کا شکار نہیں ہوں گے، پھر آپ فوراً اس کے لیے پانی لے کے آئیں گے۔ دعا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، جب آپ بے قرار ہو کر بے چین ہو کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر ناظرین ہم چونکہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہیں تو 3 اوقات رمضان میں ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی اور منہ سے نکلتے ہی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جاتی سبحان ہے۔ اللہ۔ اور وہ 3 اوقات میں سب سے پہلا جو وقت ہے وہ افطاری کا وقت ہے۔ دعا الصائم عند الافطار، جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو مقبولیت کا وقت ہے دعا کی وہ سحری کا وقت ہے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ وقت مبارک ہے، بابرکت ہے، اس میں جو دعا کی جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں، اور ویسے بھی ہم سحری کے لیے تو اٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے 15-20 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں، 2 نفل ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو حدیث میں ہے کہ تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ منادی ہوتی ہے حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کو عطا کر دوں، حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، حل من تائب فاتوب علیہ، کوئی توبہ مانگنے والا، بخشش مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اور تیسرا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، سونا نہیں ہے، فجر کی نماز ادا کر لی، آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں وقت گزارنا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ معمول اختیار کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع فجر تک بیٹھا رہتا ہے، اس کو 2 حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناظرین جو دعائیں ہیں وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے روحانی شعور، توحیدی اساس کی ایک ایسی گہرائی ہے کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو روشنی عطا کرتی رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دعا ہے ناظرین، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص طور پر کرب میں اور مصیبت کے وقت یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن کبھی کسی کرب میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائے، آفات و بلیات کا شکار ہو جائیں
تو یہ دعا ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ رب العزت رمضان کے اس مہینے میں ہمیں دعائیں کرنے اور مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ناظرین ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے دعا۔ دعا یعنی بندے اور اس کے رب کا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے، وہ اس کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ جو آپ دعا کرتے ہیں یقین کریں 99% جو ہے نا ہم وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم وہ سیدھی بات اپنے رب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تعلق جو ہے وہ میرے رب کو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت پسند ہے، اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب دعائیں جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنی ہے، کس زبان میں کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ تو ساری دعائیں جانتا ہے، ساری زبانیں جانتا ہے، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو صرف یہ نہ کریں کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ربط بنائیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈسکشن کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دن کا حال بتائیں، اپنے دل کا حال بتائیں، اور اس سے پھر بات کریں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ چاہیے۔ جیسے کہ ساجد صاحب نے بہت خوبصورت یہ بات کہی کہ آپ کس بے قراری سے مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ کسی انسان سے مانگتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے کچھ چاہیے تو میں اس کی کیوں نہ کوئی تعریف کر دوں۔ تو جب آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ایک رحمان سے مانگ رہے ہیں، رحیم سے مانگ رہے ہیں، کریم سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے شک ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے عطا نہیں کرے گا؟ ملنے میں ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ مجھے بہتر نہیں بہترین عطا کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بتائیں، سکھائیں، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، غصے تک کی ایون ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنیکشن کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن صرف اس ٹائم پہ نہ کریں جس ٹائم پہ آپ پریشان ہوں، اس ٹائم پہ ہی آپ اللہ سے بات کریں، بلکہ اپنی خوشی میں اللہ سے بات کریں، اپنی خوشی میں اس کو شریک کریں۔ ہم اپنے غم میں صرف اس انسان کو شامل کرتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا ہوتا ہے، ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن خوشی میں ہم سب کو ہی شامل کر لیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پلیز ناظرین، جب بھی آپ خوش ہوں تب اللہ تعالیٰ سے زیادہ شکر کیا کریں، تب اس کے زیادہ قریب جایا کریں، زیادہ ان سے جو ہے وہ اٹیچ ہوا کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، تو پریشانی میں جو کوئی بتا دیتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو عربک نہیں آتی، آپ کو فارسی نہیں آتی، آپ کو کوئی اسپیسیفک زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اردو میں بات کریں۔ آپ کو پنجابی آتی ہے، آپ پنجابی میں بات کریں، وہ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اس سے اپنے دل کی بات اس طرح کہی جو آپ ڈائریکٹ کہنا چاہتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے؟ اور دعا ہمیشہ ناظرین اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے اس سے بہترین عطا کرے گا۔ جی ساجد جی بہت شکریہ ڈاکٹر زینب۔ ناظرین، آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس معزز مہمانان گرامی قدر موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، اور میری دائیں جانب موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر کاشف فراز صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ریحان روفی اور ہمنوا، اور کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ جی شیف صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج کچن میں بننے جا رہا ہے چائنیز، بنائیں گے ہم منچورین، اور ساتھ میں بنائیں گے اس کے ساتھ چائنیز بنا رہی ہیں تو ذرا خوش ہو کے بتائیں، اتنا دھیما دھیما کیوں بول رہی ہیں؟ نہیں، چائنیز منچورین آج ہماری ڈش بن رہی ہے۔ ساتھ میں بنیں گے اس کے رائس، فلفی رائس ہوں گے، ساتھ میں اس کا ٹینگی اینڈ سوسی اس کی منچورین ہوگا، جس میں ہم اس میں تھوڑی ایڈنگ کریں گے ویجیٹیبلس کی۔ ساتھ میں بن رہا ہے آج، آپ نے منٹ مارگریٹا تو پیا ہوگا، لیکن آج ہم بنا رہے ہیں ملک مارگریٹا۔ اچھا جی، یہ جو لوگ جن کو مطلب معدے کی پرابلم ہو، جو ہم فرائڈ چیزیں رمضان میں بہت کھاتے ہیں، اس کے لیے بہت ٹھنڈا تاثیر کا یہ ایک ڈرنک ہے، جس کو ہم بنائیں گے گوند کتیرا، ساتھ میں اسب گول، ساتھ میں ہوگا چیا سیڈس۔
اس کو مکس کر کے ہم اس کو بنائیں گے ڈرنک. اور ساتھ میں آج بنائیں گے انڈے کی گارنش کے ساتھ سوجی کا حلوہ. زبردست, یہ تو بہت خوب آپ نے بتایا ہے, اور کچن میں اور جو ہے نا کھچنے کی آپ نے وہ پیدا کر دی ہے میرے میں کہ کچن میں جلد سے جلد. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایپیٹائزر آج کا ہوگا وہ چونکہ ہماری آج ریسیپیز ایسی ہیں تو اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اسپرنگ رولز, جس میں کرنچی ہوگا جب آپ کھائیں گے, اور آپ اس کو ساس کے ساتھ رائس کے ساتھ اس کمبینیشن کے ساتھ کھائیں گے تو پورا آپ کا پلیٹر, پورا میل آپ کا اس کو پورا اس کو چیلنج کو اس کو میٹ کرے گا. زبردست شیف صاحبہ, آپ اس کو جو ہے وہ شروع کریں, ہم آتے ہیں آپ کے پاس, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. جی, اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب جو معروف ہربلسٹ ہیں. آپ کو آج کی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی ریحان بھائی, کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ میں آج آغاز جناب ابو طالب سے کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی شان میں ایک منقبت بہت خوبصورت ہے, سماعت کیجیے گا. ارشاد. خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب, محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب, خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب, نہ جب والد تھا نہ تھی والدہ, نہ دادا تب دیکھو, نہ جب والد تھا نہ تھی والدہ, نہ دادا تب دیکھو, محمد پل رہا تھا زیر نگرانی ابو طالب, محمد پل رہا تھا زیر نگرانی ابو طالب, محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب, کبھی بستر بدلتا ہے کبھی لنگر پکاتا ہے, کبھی بستر بدلتا ہے کبھی لنگر پکاتا ہے, دکھاتا کر کے احمد کے قدردانی ابو طالب, دکھاتا کر کے احمد کے قدردانی ابو طالب, محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب, خدا کا اعتمادی ہے نبی کا اعتقادی ہے, خدا
نبی کا اعتقادی ہے، کبھی آنے نہیں دیتا پریشانی ابو طالب، کبھی آنے نہیں دیتا پریشانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، کوئی حسان سے پوچھے تو وہ تم کو بتائے گا، کوئی حسان سے پوچھے تو وہ تم کو بتائے گا، زمانے کو سکھاتا ہے ثنا خوانی ابو طالب، زمانے کو سکھاتا ہے ثنا خوانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، تیرے دشمن کے معنی کا بھی میں سنگی نہ ہو پاؤں، تیرے دشمن کے معنی کا بھی میں سنگی نہ ہو پاؤں، حزین کی فکر پر رکھنا نگہبانی ابو طالب، حزین کی فکر پر رکھنا نگہبانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، خدا نے تجھے کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہمیں ساتھ ہی آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے ممتاز اسلامی اسکالر، ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کنیکشن ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اور ہمارے ناظرین کو کہ قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم جو آیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو فضیلت دعا مانگنے کی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک آپ کا
رمضان کے ایام سے عین مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے، ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی بوقت افطار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک جملہ ذکر فرمایا کہ بندے کا رب کے ساتھ کنیکشن دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں مومن کا یا مسلم کا ذکر نہیں کیا، حقیقت بھی یہی ہے، جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، وہ مشکل کے حال میں اسی پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ علیم بذات الصدور ہے، جی، ہر قلب کے حال کو جانتا ہے، وہ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں مطلقاً انسان فرمایا جی، گیا، عموماً کسی مذہب کے ساتھ اس کو مختص نہیں کیا گیا۔ اور یہ آیت چونکہ نازل بھی کفار کے بارے میں ہوئی ہے، جی، تو یہ بیسیکلی عمومی طور پر تو ہر انسان اور خاص طور پر کفار کی حالت اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ جی، دعانا لجنبہ او قاعدن او قائمن، وہ اس تکلیف اور مشکل کے وقت میں جب کوئی سہارا نہیں پاتا، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہمارے حضور فریاد کرتا ہے۔ وہ فریاد اس کی لیٹے حالت میں ہو یا کروٹ میں ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، ہر حالت میں وہ ہمارے حضور فریاد کرتا ہے کہ اب میں سب سے مایوس ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ، مائی گاڈ، اب تو ہی میری ہیلپ کر، تو ہی میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ، جی، پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی اور نہ ہی اس کی تکلیف کی حالت میں اس نے ہمیں پکارا تھا۔ اتنا بے حس، اتنا احسان فراموش کہ جس کو پکار کر اس نے مدد کی درخواست کی اور اس کی مدد ہوئی، اب اس کو اتنی جلدی فراموش بھی کر بیٹھا۔ یہ انسان کی بے قدری کی جو کیفیت اور رویہ ہے، جی، قرآن کی اس آیت نے بتایا۔ اب اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان چاہے وہ زبان سے اس کے وجود کا انکار ہی کیوں نہ کرتا ہو، مشکل میں اسی کو پکارتا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کی مدد پا لے تو اس کا سر اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے جھکتا ہے اور وہ اللہ کی اس مدد کو شکر گزاری کے ذریعے یاد رکھتا ہے۔ اور کافر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموش بن کر اپنے رب کا، اس کے وجود کا یا اس کے انعامات کا یا اس کی ہدایات کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، پھر آخر میں اسی آیت کے اندر ایک بڑی ہی فکر انگیز بات آئی ہے جس کے بارے میں ہم سب کو بھی اپنے من میں جھانکنا ہوگا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، قرآن کہتا ہے اسی طرح کی کیفیت حد سے بڑھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے عمل ان کی نگاہ میں مزین ہو جاتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو اسی حالت کو اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اور وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مشکل میں اس کو پکارا اور بعد میں احسان فراموشی کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید نے دعا کو مومن کے لیے اللہ کے قرب اور تعلق کا بڑا گہرا ذریعہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، سبحان اللہ۔ گویا کہ قرب الہی کا ذریعہ یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اس قربت کا احساس دعا کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے کہ تم نے ادھر پکارا، ادھر سے مدد آ گئی، ڈھارس مل گئی، سکون مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کا انعام ہے اس اعتبار سے کہ آپ کسی سے سوال کریں وہ دے نہ دے اس کی مرضی، لیکن اللہ ایک وعدہ کرتا ہے بندے کے ساتھ، فرماتا ہے ادعونی
استجب لک، سبحان اللہ تو سبحان دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بندے سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، یہ بندے کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر یہ دعا نہ ہوتی واللہ بندے مایوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ آج بھی جو خودکشیاں کرتے ہیں مایوس ہو کر کرتے مایوسی ہیں۔ ہے۔ مومن کے لیے اس مایوسی کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ دعا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت اس مومن کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر قاسم صاحب بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے دعا کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو ایک مسلمان کی زندگی میں اور عموماً ایک انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کیا۔ دعا مانگنے کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں دعا کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ جی اب اس کو احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی ایک حدیث جو مشہور ہے، زبان زد عام ہے، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی۔ الدعاء مخ العبادتی۔ تو بچہ اس حدیث کو شروع سے سنتا چلا آ رہا ہے کہ جی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف ایک یہی حدیث نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادت۔ سبحان اللہ۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہی نہیں بلکہ دعا خود عبادت ہے۔ خود عبادت ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت کا خلاصہ، اس کا ایسنس یا اس کا نچوڑ ہی نہیں ہے، بلکہ بذات خود ایک دعا کرنے والا خود ایک عبادت کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جب وہ رب تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ اسی طرح پھر عبادت بھی کیسی کہ مستدرک کی حدیث پاک میں ہے کہ افضل العبادت الدعاء۔ سبحان اللہ۔ عبادات میں سے ایک افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا ہے۔ تو یہ ہر عبادت کے ساتھ دعا پڑھنا، اپنی عبادت کا بھی اجر پانا، اور پھر ساتھ میں ایک ایسی دعا پڑھنا جو کہ خود بذات خود ایک عبادت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور مفہوم کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جی بے شک۔ دعا تقدیر کو بدل، الدعاء یرد القضاء۔ دعا تقدیر کو بدل، اصل میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے متعلق کر دیے کہ اگر انسان وہ نیکی کرے گا تو اس کی جو بری تقدیر یا آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو دعا اس طرح کی عبادت ہے، اس طرح کی نیکی ہے کہ اگر کسی نے یہ عبادت کی، کسی نے یہ نیکی کی، تو وہ آنے والی مصیبت جو تقدیر میں اس کے لیے لکھی گئی تھی وہ ٹل سکتی ہے۔ تو یہ مفہوم بھی اس ضمن کے اندر پہلے سے ہی معروف ہے کہ دعا جو ہے تقدیر بدلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک اور مفہوم ہے کہ دعا جو ہے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ اگر تمہارے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دعا صرف اس مصیبت میں فائدہ نہیں دیتی جو مصیبت انسان پر آ جائے، بلکہ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کہ ابھی نہیں آئی، جو آنے والی مصیبت ہے اس سے بھی دعا انسان کو بچا لیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ الدُّعَا، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، دعا کو اپنا لازمی حصہ بناؤ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہو۔ اور دیکھیں بندے کا دعا میں جاتا کیا ہے، اس کا تعلق ہے رب کے ساتھ، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، اس کے ساتھ عاجزی کرتا ہے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، رحیم ہے، اور وہ حیا فرماتا ہے اس چیز سے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں۔ تو اگر بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کو خالی لوٹایا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے۔ اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رب رحیم ہے، کریم ہے، بعض دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اس میں پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس ضمن میں بھی ایک حدیث ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر تم رب سے دعا کرو گے تو تینوں میں سے ایک فائدہ تو ضرور ہوگا۔ ایک قبولیت، کہ جو آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، تو دنیا میں اگر آپ اس کا پھل نہیں پا سکے تو آخرت میں آپ اس کا اجر پا لیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر اس تکلیف میں وہ آپ کی مشکل دور نہ کرے تو کوئی اور تکلیف اس دعا کے صدقے جو آپ کی دور ہو رہی ہے۔ تو دعا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور پھر رمضان ایسا مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اس سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم بات کی ہے کہ دعا چونکہ ایک عبادت ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تیاری کرنا پڑتی ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کے لیے پہلے آپ وضو کریں گے، لیکن دعا کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس ہاتھ اٹھانے، اور ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، دل میں جو بھی آپ کی التجا ہے اپنے رب کے حضور پیش کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، دعا مانگتے وقت مسلمان کی نفسیاتی کیفیت جو ہے
اور دعاؤں کے ساتھ انسان کی زندگی پہ جو اثرات ہیں اس بارے میں پلیز ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ کہ کیفیت ہی وہ ہے جو دعا میں کی جائے. باقی تو نفسیات میں نارمیلٹی ہی نارمیلٹی ہے. نارمیلٹی ہے ہی وہ جب آپ رب سے کنیکٹ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت 60 میں جو فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا, اس کو ذرا نفسیات میں رکھ کر چیک کرتے ہیں, کیونکہ پیمانے ہوتے ہیں نا ڈیفرنٹ. تو دینی حوالے مفتی صاحب بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ہم تو نفسیات کی بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اس کا جو سب سے پہلا پرابلم نفسیاتی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئسولیشن, سیپریشن, نا امیدی, جو کہ سوسائٹی نے اس کے گھر والوں نے انکلکیٹ کی ہوتی ہے. اگر صرف اسی ایک آیت کو لے لیں تو یہ آیت اپنے اندر مکمل تھیراپی رکھتی ہے, مکمل علاج رکھتی ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نا. تو یقین کی ایسی کیفیت دے دی کہ کسی اور ماہر نفسیات کی ضرورت ہی ختم کر دی اگر کہیں سمجھ آ جائے اس وقت اس کو. اب دوسرا دیکھیے کہ جو شخص نفسیاتی طور پر اب نارمل ہوتا ہے اس کا دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کی ایگو بہت ہائی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں پاگل, میں نہیں ٹیچے, سارے ٹیچ نے, وہ سب کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, تو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے اس میں ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ایگو ریڈکشن. ایگو ریڈکشن تھیراپی کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے. جب ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کرتے ہیں اس میں ایگو ریڈکشن کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایگو ریڈکشن بھی دے دی کہ تم دعا کرو تمہارے اندر عاجزی آئے گی, ایگو ریڈیوس ہو جائے گی. بالکل. ایک تحقیق نے بتایا کہ جو عاجزی ہے وہ سٹریس لیول کو 250% کم کرتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ جائیں جرنل آف پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر, بڑا فیمس ایک ہے ہمارا رسالہ جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دعا اور مراقبہ جو ہے وہ کارٹیسول لیول کو نمایاں طور پر سگنیفیکنٹلی کم کرتا ہے. سگنیفیکنٹلی مطلب کہ نظر آئے گی آپ کو کہ واقعی فرق آیا. اب کارٹیسول کیا ہے؟ کارٹیسول سٹریس ہارمون ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی امراض ہم سارے دیکھتے ہیں. پھر جو آپٹیمزم اور جو امید, جو روشنی جو مستقبل سے جوڑتی, اس کی خوبصورتی آپ دیکھیے. 99% جو انگزائٹی ہے, تشویش کے امراض ہیں, وہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. کل ایسا نہ ہو جائے. بالکل. لیکن دعا ہمیں کل ہی کا تو یقین دلاتی ہے کہ آئندہ جو ہوا وہ ہوا, آئندہ ٹھیک ہوگا ہمیشہ تمہارے لیے, کل کے لیے تم بالکل پریشان نہ ہو. پھر اب دیکھو کہ جب سورہ زمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں, کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ جو آیت ہے میں اکثر اوقات کلینک میں لکھ کے لگائی ہوئی ہے. میں پیشنٹ سے کہتا ہوں تیرے اندر جتنا ڈپریشن ہے, یہ جو آیت ہے یہ آرمر بن کر, ڈھال بن کر تمہارے ڈپریشن اور تمہارے درمیان کھڑی ہو جائے گی. یہ تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گی, ڈپریس ہونے ہی نہیں دے گی. یہ نفسیاتی ڈھال ہے. تیسرا کام جو کرتی ہے یہ جذباتی ریگولیشن. دعا جو ہے وہ آپ کو ایموشنلی سب سے پہلے کیا کرتی ہے, سائیکولوجیکل ریلیز دیتی ہے آپ کو, کیتھارسس دیتی ہے آپ کو. آپ کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک وزن ہوتا ہے, وہ نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. یہ ایموشنل اویئرنیس کی تھیراپی دیتی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کا پتہ ہو. اور تو جیسے بڑی اچھی بات کی زینب صاحبہ نے کہا کہ ہم وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے آگے جو کسی کے آگے نہیں کرتے. اب وہاں ایموشنز بھی وہ ہم دیتے ہیں جو کسی کے آگے نہیں دیتے. تو جب آپ ایموشنز دیتے ہیں تو یہی نفسیات کا علاج ہے. کیا علاج ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو, لرنڈ ہیلپلیسنس ایک اور بیماری ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مسئلے کا حل نہیں ملنا, تو یہ آپ کو کنٹرول کا احساس دیتی ہے کہ مسئلے کا حل. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتا, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ میں کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی جنریشن جنزی کے ساتھ. ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہم تو سمجھ لیں گے, میرے ابا جی بیٹھے ہوں گے بہت سمجھ لیں گے, کوئی میری عمر کا بیٹھا سمجھ لے گا. وائرلیس کنیکشن ہے یہ بہت بڑا. وائرلیس کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ جنزی کے لیے الفاظ ہیں, یہ ہائی سپیڈ اپ لنک ہے. اتنی ہائی سپیڈ کائنات میں ابھی تک کوئی اور وائرلیس نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کو ملاتی ہے. دوسرا جو اس کا یاد رکھیں, یہی ایک کلاؤڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ چیزیں پھینک کے اپنا موبائل خالی کر لیتے ہیں. جو ہی انسان بھرتا ہے اندر سے ایموشنلی اور اپنی خواہشوں کے بوجھ میں, تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلاؤڈ دے دیا, اللہ مجھ سے مانگ اپنا آپ خالی کر دے, اب میں جانوں اور تو جان, تو پریشان ہے, تجھے کیا پرابلم ہے, اب یہ بات تیری نہیں رہ گئی, جو ہی تم نے میرے پاس دی اب یہ میرا مسئلہ ہو گیا. اور پھر مجھے وہ یاد آ رہا ہے شاکر شجاع آبادی, انہوں نے کہا دعا شاکر تو منگی رکھ,
دعا جانے خدا جانے، جب اس سے مانگ لیا میں کس بات کا پریشان ہوں. بالکل ایک نفسیاتی علاج ہے دعا. بہت زبردست، بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا بتائیں جو ہم سحری میں کھائیں اور سارا دن ہمیں وہ تقویت بھی دے، ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو. بہت شکریہ جی. اصل میں سحری میں جو ہم ٹھنڈی چیزیں یا ایسی چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور ہم ذرا انجوائے کریں گے اس کو. وہ بیسیکلی ہمیں حرارت والی چیزیں لینی چاہیے جس نے آپ کو بوسٹ کرنا ہے. اچھا. آپ نے ایک لمبی فلائنگ لینی ہے، آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، بالکل، تو اس کے لیے آپ کو حرارت والی چیزیں لینی ہے. آپ صبح لسی بھی لینا چاہتے ہیں، آپ دہی بھی کھانا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ پراٹھے بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں کہ اینڈ پہ چائے بھی پینی ہے. تو یہ ساری چیزیں گرمی سردی، گرمی خشکی کے مسائل پیدا کر کے پھر سارا دن آپ کے جسم کو بوجھل اور ایسیڈیٹی تذابیت کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کھانا کتنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اور آج ہمیں کسی نے یہ لگا دیا ہوا ہے کہ جی جراثیم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے اور آپ اس تھیوری کے پیچھے پڑ گئے. دوسری بات اگر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو ایک تو اس حساب سے ہمیں صبح سحری کو لینا ہے. سحری پیٹ بھر کر کھانے کا یا شام تک ہمیں مطلب اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگے، تو پھر روزہ رکھنے کا جو جسمانی فوائد تھے نا، اس کے جو طبی فوائد تھے اس کے ساتھ، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں تو یہ ہو کہ اسٹور ہو جائے گا اور لانگ ٹرم چلے گا؟ سر اس کے بعد لیتھارسی ڈوزینس آئے گی اور اس کے بعد سارا دن آپ کا بوجھل پن کے ساتھ گزرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، چند ایک کھجوروں کے ساتھ سحری ہے اور چند ایک کھجوروں کے ساتھ افطاری ہے. اور یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف افطار ہی جو ہے اس میں کھجور ہوگی، سحری میں کھجور کیوں نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھ لیجئے، نواسہ رسول کو دیکھ لیجئے، کھجور کے ساتھ جو ہے نا وہ سحری بھی ہوتی رہی ہے. تو ہمیں اس پوائنٹ سے دیکھنا. اور جہاں تک آج کا ٹاپک ہے یہ جو دعا والا، تو وہاں ایک بات کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے جتنے بیمار لوگ ہیں وہ بیماری سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے، لیکن دوائیاں جو ہیں وہ یہودوں نے سارا کی کھاتے ہیں. اور جہاں اللہ نے شفا رکھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہاں ہم جاتے ہی نہیں تو شفا کیسے ملے گی، دعا کیسے قبول ہوگی. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت. یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بنت اسد کو مرتبہ لاتا ہوا، بنت اسد کو مرتبہ لاتا ہوا، بنت اسد کو مرتبہ لاتا ہوا. راضی ہوئے ہیں، راضی ہوئے ہیں مصطفیٰ، راضی خدا ہوا، راضی خدا ہوا، راضی خدا ہوا. بنت اسد کو مرتبہ لاتا ہوا، بنت اسد کو مرتبہ لاتا ہوا. سرکار دو جہاں انہیں کہتے تھے ماں صدا، کہتے تھے ماں صدا، کہتے تھے ماں
صدا سرکار دو جہاں انہیں کہتے تھے ماں صدا سرکار دو جہاں انہیں کہتے تھے ماں صدا ان پر خدا کا ان پر خدا کا فضل ہوا بے بہا ہوا بے بہا ہوا بے بہا ہوا بنت اسد کا مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا ان کے ہی گھر سے دعوت اسلام بھی ملی اسلام بھی ملی اسلام بھی ملی ان کے ہی گھر سے دعوت اسلام بھی ملی ان کی عطا کا ان کی عطا کا باب ہے اب بھی کھلا ہوا اب بھی کھلا ہوا اب بھی کھلا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا ان کی لحد میں لیٹ محبت سے خود حضور محبت سے خود حضور محبت سے خود حضور ان کی لحد میں لیٹ محبت سے خود حضور ان کی لحد میں لیٹ محبت سے خود حضور آسان تھا ان پہ آسان تھا ان پہ قبر کا ہر مرحلہ ہوا ہر مرحلہ ہوا ہر مرحلہ ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا ساجد سلام بنت اسد کی ہو ذات پر کی ہو ذات پر کی ہو ذات پر ساجد سلام بنت اسد کی ہو ذات پر ساجد سلام بنت اسد کی ہو ذات پر حجرا ہے جن کا حجرا ہے جن کا مصطفیٰ سے پرزیا ہوا پرزیا ہوا پرزیا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا راضی ہوئے ہوئے ہیں مصطفیٰ راضی خدا ہوا راضی خدا ہوا راضی خدا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا بنت اسد کو مرتبہ اعلیٰ عطا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیفیت بنا دی مفتی صاحب دعا کے فضائل کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اس کے بہت فضائل ہیں اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق بھی ہے لیکن دعا کے جو آداب ہیں اگر اس کے بغیر دعا کی جائے تو کیا اس کے ثمرات ملتے ہیں دعا کے آداب کے حوالے سے آپ پلیز بتائیں ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے آپ کا دعا کے یقیناً آداب ہیں کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا ادب ہوتا ہے جی
ویسے تو دعا کسی بھی حالت میں کی جائے کرنا جائز ہے، لیکن جو قبولیت کے قریب ہو، جو اللہ کے ہاں پسند کی جاتی ہو، وہ آداب کو ملحوظ رکھ کر کی جائے تو بہتر ہے۔ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باوضو دعائیں فرمائی، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی باوضو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا فرمایا، ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر قبولیت کا یقین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ دعا جس میں قبولیت کا یقین ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ دعا یوں کر رہے ہیں کہ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے، جیسے عموماً نماز کے بعد آج کل دعاؤں کی کیفیت ہے، حضرت مولانا صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ کی کیفیت یہ ہوتی ہے دعا بڑی لمبی کران دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جب آپ اس طرح دعائیں کریں گے جی تو پھر قبولیت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی ہو رہی ہے۔ اس لیے جناب والا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مخدومہ کونین، آپ ایک خادمہ کو مقرر کر دیتی کہ جب جمعے والے دن سورج غروب ہونے لگے تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ وہ جب غروب کا وقت قریب ہوتا تو حضرت سیدہ پاک قبلہ رخ ہو کر دعا میں مشغول ہو جائے، اللہ، اور آپ فرماتی ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں میرے بابا جی نے مجھے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو ادب دعا یہ بھی ہے کہ آپ قبولیت کی گھڑیاں تلاش کریں۔ اذان اور جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جی حدیث پاک کے مطابق یہ بھی قبولیت دعا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب پہلی رکعت کھڑی کر دیں اور رکوع کے قریب ہوں تو ہم پہنچیں، جی ایسے حالانکہ اس سے قبل کا جو وقت تھا وہ گولڈن پیریڈ تھا سبحان اللہ۔ جسے آپ نے مس کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق صبح جب آپ فجر پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں ہیں 2 اور اس کے بعد 2 فرض ہیں، یہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا گولڈن ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو میں بڑی راز کی باتیں بتا رہا ہوں، جی جی اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بلا شبہ ہیں۔ جی ایک اور وقت جو دعا کے آداب میں بھی سے ہے اور قبولیت کے بالکل قریب ہے، جی اس میں اور قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوقت تہجد خود قبول کرنے والا اللہ، پروردگار عالم اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، اللہ، سبحان اللہ۔ رزق مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، دنیا مانگو، آخرت، کچھ بھی مانگو۔ اور سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں، سال کی ہر رات کے آخری حصے میں وقت تہجد اللہ اسی طرح ہی اپنے بندوں کو بلاتا ہے اللہ اکبر اور پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں غافل ہیں؟ وہ تو دینا چاہتا ہے، دیتا ہے اور ہر کسی کو دے رہا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے کہا نا کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب، گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ بدشمنا نظرداری۔ واہ 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 واہ۔ اے کریم تو ایسا جود و سخا فرمانے والا ہے کہ تیرے دسترخوان سے وہ لوگ بھی بلا تعطل اور توقف کے کھا رہے ہیں جو تیری ذات پر ہی یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ جب تو اپنے دشمنوں کا رزق بند نہیں کرتا تو اپنے ماننے والوں کو کیسے محروم کر دے گا؟ یہ کیفیت ہو نا ڈاکٹر صاحب، اور بندہ دعا میں مشغول ہو تو پھر کیوں نہ قبولیت ہو۔ کچھ الفاظ بھی ہیں جو ہمیں قبولیت کے قریب کرتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، بعض ائمہ دین کے بھی یہ فرامین ہیں، اگر کوئی بندہ، میں آپ کو بلکہ اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بات بتا دوں۔ جی سیدنا امیر حمزہ کا یہ فرمان ہے کہ جو دعا کرنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لے، اس کے بعد کوئی بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امیر حمزہ کون ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ ہیں تو آپ کے گورنر اس کائنات میں تو امیر حمزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں وہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ یہ الفاظ پڑھو اور دعا کرو، سبحان اللہ، دعا قبول ہو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قاسم صاحب، کچھ ایسی احادیث میں جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں پرسکون زندگی کے لیے، جو پریشانیاں ہیں، آفات و بلیات ہیں، ان سے نجات کے لیے ذرا وہ آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے احادیث تو ایک سرمایہ ہے جی بالکل، اور احادیث میں تو بے شمار دعائیں ہیں اس طرح کی کہ اگر آپ ایک ایک کو دیکھیں اور اس کے گہرائی میں جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان کی ساری نفسیاتی مشکلات کا حل جو ہے انہوں نے عطا کر دیا ہے۔ جی ہم اگر دو تین ہی دیکھیں جو جامع ہیں، جی، مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو حسنہ کا لفظ ہے، بھلائی اور اچھائی، یہ بہت جامع ہے۔ جی، اس کے اندر آپ نے ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کی بھلائی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لی ہے۔ ایسی کامل اور ایسی جامع دعا ہے کہ اگر یہ آپ دعا پڑھتے رہیں اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ کی زندگی کی کتنی غم، پریشانیاں، مصیبتیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اچھائی کی طرف، حسنہ کی طرف آ گئے ہیں، آپ وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیں۔ پھر دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ رب پسند کرتا ہے کہ مجھ سے عافیت مانگی جائے۔ جی، عافیت پھر انہی چیزوں سے آپ نے مانگنی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، مصیبتوں میں آپ کو انوالو کر رہی ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، آسان ترین الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، کہ اے اللہ میں تیری عافیت چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، تو اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ دعا بھی عافیت کے مفہوم کو لے کر ایک بہت جامع اور وسیع ہے جو ہمارے اسی موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ اگر یہ دعا بھی انسان مانگے تو اپنے آپ کو دنیا کے غموں پریشانیوں سے پناہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اپنی نعمتوں کے، اپنے مرتبے، اپنے مقام کے کھو دینے سے، اس سے پناہ کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جی، نعمت کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ نعمت کا زوال ہے جو پھر انسان کو مصیبت اور پرشانی کی طرف، ڈپریشن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، من زوال نعمتک وتحول عافیتک، کہ تیری جو عافیت مانگی ہے وہ نہ پھر جائے، عافیت تیری، وفجاء نقمتک، تیری سزا کی سختی نہ میرے پر اچانک آ جائے، جمیع سخطک، اور تیری اور مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں وہ میری زندگی کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے۔ اور ایک بڑی جامع دعا ہے جو آپ کو یہ جو دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، صحت دی اور اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، عقل شعور کی نعمتیں ہیں، ان سے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ان کو میرے لیے قائم رکھ اور ان کے اوپر زوال نہ۔ ایک تو اللہ کی بلیسنگ ہے نا، پھر وہ بلیسنگ پرسسٹنس بھی چاہیے آپ کو، کہ وہ آپ کو زندگی میں کنٹینیوسلی چاہیے، اس لیے وہ دعا مانگی گئی ہے کہ نعمت اگر عطا کی ہے مجھے تو اس نعمت کو قائم رکھ، اس نعمت کا زوال جو ہے وہ نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے کچھ دعائیں؟ دیکھیے عبادت جو ہے، ہم اکثر عبادت سے غافل رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور رہتے ہیں، تو اس طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا قرب پانا ہو، اس کے قریب جانا ہو تو اس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ایک دعا جامع، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ، کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور اچھی حسن کے ساتھ عبادت کرنے میں۔ یہ دعا اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کے اندر عبادت کا رغبت پیدا ہوگی، شوق اس کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور قبولیت کی طرف جو ہے اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب دعا مانگنے اور نہ مانگنے والے میں جو فرق ہے، ایک تو وہ کیا ہوتا ہے اور دوسرا نفسیات کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کہاں مانگنے والا اور کہاں نہ مانگنے والا، کہاں وہ ان کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ہم سے نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے تو یہیں پر ناراض کر دیا، غازی محبوب کو ناراض کر دیا آپ نے۔ اچھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے، کوئی ایسی بڑی کوئی مشن نہیں رکھ رہا، کچھ وہ دعا کہہ رہا ہے مانگ لو میں خوش ہو جاؤں گا، اس پہ ہم اس کو ناراض کر دیا۔ تو پہلا فرق یہ ہوگا کہ محبوب ہی ناراض کر دیا غاز میں جس نے نہیں مانگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ
کہ جو مانگنے والا ہے وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے، جو مانگنے والا ہے وہ پرجوش رہتا ہے، جو مانگنے والا ہے وہ نرم دل رہتا ہے، جو ماننے والا ہے وہ ہمیشہ غم اضطراب سے دور رہتا ہے، جو مانگنے والا ہے وہ مشکل میں آسانیاں ڈھونڈتا ہے، جو ماننے والا ہے وہ معنویت زندگی کی تلاش کر لیتا ہے، جو ماننے والا ہے وہ خلاؤں میں نہیں بھٹکتا، جو ماننے والا ہے وہ کسی کا بن جاتا ہے، کسی کو اپنا کر لیتا ہے، جو ماننے والا ہے کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جو نہیں مانگنے والا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تکبر، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا، جو دعا نہیں مانگتا۔ نارسسزم، خود سے پیار، سیلف سینٹرڈ ہونا سب سے بڑی مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے بھی نہیں، بڑھتا جا رہا ہے جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنے لوگوں کو ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں مسئلہ ہے، یہ کیسی بدقسمتی ہے، ان کو بتا بھی دے تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک انتہا ہے نارسسزم کی اور سیلف سینٹرڈ ہونے کی۔ پھر جو نہیں مانتا وہ سخت دل ہو جاتا ہے، خود انحصاری کی سیلف ریلائنس کی انتہا پر جب پہنچتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو آج کل جینیس بچے مریض بن کر آ رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بغیر مانگے سب کچھ ہم نہیں کر لینا ہے۔ اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ انٹرنل پریشر بلٹ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں سب میں ہی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وکٹر فرینکل کی بہت خوبصورت کتاب ہے مین سرچ فار میننگ، اس میں اس نے لفظ بولا ایگزسٹینشیل ویکیوم، کہ وہ لوگ جو مقصد سے کٹ جاتے ہیں ان کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا اس نے کہا دنیا کی وہ چیز ہے جو مقصد سے جوڑتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے۔ اچھا اب آپ نے فرمایا کہ اور کیا ہوتا ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی جو پرسنل ہوتی ہے، جب ناکام ہوتے ہیں بوجھ خود پر آتا ہے، جب دعا مانگتے ہیں بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے۔ میں ایک لفظ آگے جا کر کہہ رہا ہوں، تقسیم نہیں ہوتا، بوجھ سارے کا ذرا خالق کہتا ہے میں ہوں نا، تو مجھے بتا دے اور تو آسان ہو جا، تیرے لیے میں نے آسانیاں پیدا کر دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے ڈیوک یونیورسٹی، ڈیوک نے بڑا کمال کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علاج تو کرتے ہی ہیں، اگر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ایک کام کر لیں چھوٹا سا، کہ جن کا ہم علاج کر رہے ہیں ان کو ساتھ دعا مراقبہ کروا دیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ریکوری کی سپیڈ تھی وہ اتنی تیز ہو گئی جو اس دوائی سے ویسے خالی سے ممکن نہیں تھی۔ اور وہ جو جنسی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں یہاں، کیونکہ میری کوشش ہوگی دونوں کو لے کے چلیں۔ جنسی کے لیے ہے کہ دیکھو بیٹے آپ لوگوں کی نا موبائل کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بیٹری کم ہوگی، تلاش کرتے پھرتے ہیں آپ، بیٹے جب زندگی میں آپ کی لائف کی بیٹری کم نظر آئے تو سیدھا دعا مانگو، فل ہو جائے گی مکمل اسی وقت۔ دوسری بات جو ہی آپ کے گھر میں وائی فائی وائرلیس لائٹ کم ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پاپا آپ نے 25 MG کا نہیں لیا تھا انٹرنیٹ، تو میں آپ کو ایک ایسا انٹرنیٹ بتانے جا رہا ہوں جو 24 گھنٹے ان لمٹڈ سپیڈ پہ چلتا ہے، نہ اس کی لائٹ جاتی ہے نہ سگنل گرتے ہیں، وہ واحد ہے ڈیوائن سرور، اللہ کا بنایا ہوا سرور، اور وہ ایک ہی طرح سے ملتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے اس موبائل کا۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے جو نئی نسل ہے کہ بیٹے آپ دنیا کا مہنگے سے مہنگا موبائل لے لو، دنیا کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ لے لو، آپ دنیا کی سب سے مہنگی ٹیب لے لو، جب تک اس کے اندر وائی فائی اور کنیکٹ نہیں ہوگا وہ چل نہیں سکتا۔ تو خدا کے بندو انسان کیسے چل سکتا ہے بغیر دعا کے اس انٹرنیٹ کنیکشن سے جو خالق کائنات نے 24 گھنٹے کھلا۔ اچھا مزے کی بات ہے آپ کا بھی موبائل مجھے لگتا ہے اور آپ کا بھی مفتی صاحب کا میں بھی کہ پروٹیکٹڈ ہوگا، ہم نے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر لگایا ہوگا۔ یار اللہ کا کیسا موبائل کیسا سرور ہے، پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہے آگے بنا پاسورڈ کے بس اس کا نام لے اللہ میں حاضر، تو اللہ کا پاسورڈ کھل جاتا ہے، اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے آئی جاؤ لے جاؤ۔ کیا لوٹ سیل ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں آپ 10%، 15%، 50% پہ چلے جاتے ہیں، جہاں 100% ہے وہاں کوئی نہیں جا رہا۔ جائیے جا کر مانگ کر دیکھیے کتنا آپ کو نفسیاتی سکون ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی مراقبہ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو یہ جب لفظ سنتے ہیں مراقبہ تو ایسے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اس کے لیے پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، الگ سے کوئی ماحول بنانا پڑے گا، تو مراقبہ کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیجیے۔ سر کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ پوچھ رہے تھے مفتی صاحب سے کہ دعا کا بہترین انداز، بہترین اس کے کیا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے تو ایک ہی بات آتی ہے، اللہ کہہ دینا، وہ کہتا ہے بس میرا نام ہی لے لے تم۔ تو مراقبہ کرنے سے مراد یہ ہے، یہ جو دنیاوی طور پہ اگر آپ جدید جنریشن کی بات کریں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ اینٹی وائرس لگاتے ہیں نا اپنے موبائل کے اوپر، تو یہ مراقبہ ایک اینٹی وائرس ہے۔ جب ارد گرد کا شور، ارد گرد کی آوازیں، ارد گرد کی ارریلیونٹ چیزیں آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈسٹرب کرتی ہیں تو اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے یا موبائل بند کر کے دوبارہ چلانا پڑتا ہے یا اینٹی وائرس۔ تو مراقبہ ایک اینٹی وائرس ہے۔
اپنے آپ کو ٹاکسک چیزوں کو بند کر کے دوبارہ سے ری سائیکل کرنے کا نام مراقبہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شاید تنہائی میں جنگلوں میں جا کے مراقبہ کرنا, یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مراقبہ ہو سکتا ہے, کٹ جانا ہے اللہ سے. بالکل, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب, سحری کی ہم نے بات کی, اب ہم افطاری کی بات کر لیتے ہیں. تو افطاری میں تو پکوڑے, سموسے, فرائیڈ آئٹمز, اس کے ساتھ میٹھے مشروبات اور وہ سارا کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ہمارے پیٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک حرارت غریزی ہے جو آپ کے سٹمک میں پیدا ہوتی ہے جب ہم صبح سے لے کے شام تک فاقہ سے ہوتے ہیں نا, فاسٹنگ سے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو وہ حرارت غریزی جو سٹمک میں پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت تک تمام کے پیدا ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ وہ فاسٹنگ کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی, یعنی کہ روزہ کی حالت کے بغیر وہ آپ کو نہیں ملے گی. اور جب مل جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شام کو گرم کوئی چیز, مطلب گرم پانی سے لے لیں, گرم دودھ لے لیں, یا جو بھی چیز ہم لیں ٹھنڈی چیز نہ ہو. جب جیسے ہی ہم کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے نا وہ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے معدے میں پہنچی اور آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا, اور جو حرارت غریزی اس میں پیدا ہوئی تھی وہ ساری آپ نے کل کر دی. یعنی آگ جو ہے وہ جلی, اچھی والی حرارت آئی اور آپ نے اس پہ پانی پھینک دیا اور اس کو بھسم کر دیا. تو پہلے تو جس نے پھر آپ کی باڈی کے اندر پورے سسٹم میں جانا ہے, اور کھجور سے اس کا جو ہے نا افطار کرنا چاہیے, کیونکہ کھجور واحد ایسا پھل ہے جو آپ جیسے ہی آپ چباتے ہیں اس کو کرتے ہیں, چو کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ آپ جیسے انہیل کریں گے تو آپ کی نس خلیوں میں بڑا سپیڈلی, ایسے ہی ہے جیسے ادھر سے ابھی بٹن دبایا تو کوئی بھی آپ کا ایک میسج ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ٹھک کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ سپیڈلی آپ کی کھجور جو ہے وہ آپ کے نس خلیوں میں انرجی پرووائڈ کرتی ہے. ساری کوئی بھی کھجور ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آ گیا کہ آپ نے یہ جو ہم سموسے یا پکوڑے لیتے ہیں, دہی بلے لیتے ہیں, فروٹ چاٹے لیتے ہیں, یہ ساری کی ساری آپ کے سٹمک کو, ڈائجسٹو ٹریک کو خراب کرتی ہیں. اور یہاں سے ایک بیماری آ رہی ہے جس کو ایچ پیلوری کہا جاتا ہے, ہیلیکوبیکٹر پیلوری, اور وہ اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہے, اور اس میں سے 5 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے لوگوں کی, انسانوں کی تعداد جو ایچ پیلوری کا شکار ہے, جس سے بھی ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, انگزائٹی, غصہ, چڑچڑاپن, رونا دھونا, پریشان, عجیب طرح کی سوچیں, وہم, توہمات, خیالات, ڈر, خوف, گھبراہٹ, گھٹن, دل کی دھڑکن کم زیادہ, اور کئی سارے ایشوز, نفسیاتی مسئلے بن چکے ہوئے ہیں اور بن رہے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, ہمیں نیچر کے قریب رہنا ہے, فطرت اور نیچر, بیک ٹو نیچر ہونا ہے. دعا بھی آپ کی بیک ٹو نیچر کر رہی ہے, نیچر فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی, چھیڑخانی نہ کرنا, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب رہنے کے لیے فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ رہنا ہے جو اللہ نے پیدا کی. فطرت کی اگر بات کریں تو پکوڑوں میں جو ہم چیزیں ڈال رہے ہیں وہ فطرت کے قریب ہی ہیں, تذابیت کرتی ہیں, ایسیڈیٹی کرتی ہے نا, آپ کے وہ جو بیسن ہے وہ ایسیڈیٹی کرے گا, تذابیت پیدا کرے گا. آلو اس وقت جو ہے وہ بیولوجیکل وار کے طور پہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, کھادوں کا ایفیکٹ ہے, سپرے کا ایفیکٹ ہے, چاول کے اندر آرسینک بہت ہے. تو ان چیزوں کے ہمیں دیکھنا ہے. جی ایم او فوڈ جو آ چکے ہوئے ہیں, اب وہ دیکھیں نا کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اوپن ہو گئیں, کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو بیماریاں پھیلانے کے لیے اور اس کے بعد دوائیاں بیچنے کے لیے استعمال ہو رہی. تو ہمیں اس پوائنٹ سے دیکھنا. پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پکوڑے اور سموسے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ فرض تھے, اور ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھی آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں. یہ باقاعدہ لفظ بولے, میں نے سنے ہیں اپنے کانوں سے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک قرآن مجید کی آیت کو, آپ ایک اللہ کے حکم کو آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. ان کو ڈاکٹر صاحب یہ جو جنزی ہیں, جو جنریشن کو سمجھانا کیسے ہے کہ پیسے ماں باپ سے مانگ کے کہتے ہیں جی ہم نے کھانے ہیں باہر جا کے, یعنی وہ گھر روزہ نہیں کھولتے اور کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو یہ وہ فاسٹ فوڈ میں, جنک فوڈ میں لگے ہوئے نا, اور خاص طور پہ جو اس وقت کولڈ ڈرنکس وغیرہ پہ لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گردوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایمٹی سٹمک کے ساتھ, اور آپ کے گردے اور ساری چیزوں کو آپ اس پہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو ادرک, زیرہ, پودینہ, دال چینی اور کلونجی, 5 چیزوں کا قہوہ بہت اچھا افطار کے وقت, اور ادرک, زیرہ اور پودینہ کا قہوہ 3 چیزوں کا صبح سحری کے وقت جو ہے وہ بہت کمال کا. بالکل, بہت خوبصورت. مفتی صاحب, تربوز کے فائدے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تربوز کو عربی زبان میں بطیخ کہتے ہیں جی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربوز استعمال فرمایا, اسے پسند بھی فرمایا. اچھا, ابن عساکر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کھاؤ.
یہ پیٹ کو دھو دیتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ نے تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کو استعمال کروایا. بالکل ٹھیک. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تربوز کھاؤ، یہ تمہارے پیٹ اور مثانہ کے لیے بہت مفید ہے. تو اس طرح کی روایات موجود ہیں. تربوز کھانے کا ذکر بھی ہے اور اس کے فوائد کا بھی اللہ کے رسول نے خود ذکر فرمایا. بہت خوبصورت. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تربوز یعنی واٹر میلن کے بارے میں. تربوز کے بارے میں ہم نے جو احادیث سنی ہے اس سے بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جیسے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے، ہماری ڈائجیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ بڑا سپیڈ اپ کرتا ہے، ہمارے انٹسٹائن کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، ہماری آئی ہیلتھ کے لیے، آنکھوں کی صحت کے لیے ہے جو بہت اچھا ہے. یہ اینٹی انفلیمیٹری فوڈز میں سے ہے، یعنی یہ آپ کی جسم میں جو سوجن ہو جاتی ہے یہ اس کو کم کرتا ہے. انفلیمیشن یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں بہت ساری جو جگہیں ہیں ان میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سوزش کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری تکلیف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری عورتوں میں جوائنٹس میں پین ہونا انفلیمیشن سے ہوتا ہے. اگر آپ ہلدی کا استعمال کرتے ہو تو بھی فائدہ مند ہے، لیکن ہم واٹر میلن کو اس کے ساتھ اس لیے ایسوسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اس کو کھانے میں. اس کے ساتھ ساتھ واٹر میلن جو ہے اس کے اندر وائٹامنس کا بھرپور ایک ڈینس موجود ہے. یہ وائٹامن ڈینس ہوتا ہے، اس میں اندر وائٹامن اے ہے، وائٹامن سی ہے جو آپ کی امیون سسٹم کے لیے بہت بہترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ امیونٹی کو آپ کی بہت اچھا کرتا ہے. نیوٹرینٹ میں ڈینس ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے نیوٹریشن میں ڈینس ہونے کے ساتھ کیلوریز میں بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ویٹ لاس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ جس چیز کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یا تو ہم بہت زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں یا ہم اس کا استعمال بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں واٹر میلن صبح، دوپہر، شام، رات استعمال کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے وزن کو بڑھائے گا کیونکہ کیلری کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر ہم تربوز کو پورے دن میں 100 گرامز ٹو 200 گرامز یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے وزن کو کم کرنے میں مددگار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مسل سورنس ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایکسرسائز کی ہے اس کے بعد میری جو ہے وہ مسل تھک گئے ہیں، بہت زیادہ درد ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. اس میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو آپ کی اس کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی مسل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو لوور کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، آپ کے کولیسٹرول کو باڈی میں لیولز جو ہیں ان کو کم کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کی ایکسفولیشن کے لیے بہت اچھا ہے. جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے، بار بار منہ پہ دانے بن جاتے ہیں، اگر وہ تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت حد تک جو ہے وہ کیور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے اندر لائکوپین موجود ہوتا ہے جو آپ کے لیے ہارٹ ہیلتھ کو بہت اچھے سے جو ہے نا وہ انہینس کرتا ہے، کلینز کرتا ہے، آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کر دیتا ہے. تو واٹر میلن کا لازمی استعمال کریں، چاہے آپ کو کھانے میں کریں، اس کی جوس کی فارم میں کریں، لیکن اس کو ضرور کھائیں. اور جوس کی جب بھی میں بات کرتی ہوں میں آپ کو ہمیشہ یہ مینشن ضرور کرتی ہوں کہ آپ نے جوس جو ہے وہ بلینڈر میں بنانا ہے، لیکن کھانا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. تو کوشش کریں کہ آپ واٹر میلن کو کھائیں اور اس کے جو بیج ہیں ان کو بھی ساتھ میں ضرور کھائیں. جی منیرہ، کیا بنایا آج آپ نے؟ جیسے کہ آج کچن میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو ڈرنک بنائی ہے جس میں میں نے منٹ مارگریٹا تو اپنے پیا ہے، لیکن یہ ہے
ملک مارگریٹا. یہ کیسے بنایا آپ نے؟ یہ گوند کتیرا ساتھ میں اسب گول اور ساتھ میں لیا میں نے تخم لنگا. زبردست. ٹھیک ہے, اس کو نیم گرم پانی میں رکھ دیا, اس میں ہلکا سا الائچی کا ایسنس ڈالا, پھر نیم گرم دودھ کرنے کے بعد اس میں اس کو مکس کیا. جو گوند کتیرا آپ نے اس کا پاؤڈر فارم میں بنا لیں اور اس میں پانی ڈال دیں نیم, وہ پھر جب پھول جائے گا تو آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے اس کو کھائیں. آپ فرائڈ چیزیں جب کھاتے ہیں تو معدے کو بہت اچھا ٹھنڈا رکھتا ہے, اور آگے چونکہ سمر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی ایک انرجی ڈرنک بھی ہے, اور آپ کی سمر میں بون ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گوند کتیرا. تو گوند کتیرا کو ہم کتنی دیر کے لیے بھگو کے رکھیں ڈرنک میں استعمال کرنے کے لیے؟ صرف 5 منٹ بھی نہیں پورے. 5 میں نے یہی اس کو بھگویا اور یہی پہ وہ ایک دم سے پھول گیا ہے, اور میں نے اس کو دودھ میں مکس کیا ہے. تو آپ نے اس کے اندر تخم لنگا ڈالا ہے, گوند کتیرا ڈالا ہے, دودھ میں آپ نے گرائنڈ کر دیا, اور ساتھ تخم لنگا سب میں اسب گول ڈالا ہے جو کہ فائبر کا انرچڈ سورس ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں ہم نے جو آج کی سیکنڈ تھی ریسپی مین کورس میں, جو کہ میں نے فلفی رائس بنایا جس پہ میں نے سیزننگ کی اس کی انڈے کی, ساتھ میں اس پہ میں نے گارنش کی جتنے بھی میرے پاس ویجیٹیبلس تھے اس کو میں نے اسٹر فرائی کیا, اور اس کے ساتھ میں نے ساس بنائی ٹینگی سی منچورین ساس, جو کہ میں نے اس کو کمبینیشن بنایا. ساتھ میں فرائیڈ اس کے جو اسپرنگ انین آپ اس کو بنا سکتے ہیں, اسپرنگ رول کی صورت میں میں نے اسپرنگ رول ساتھ بنائے. تو آج کوشش کی کمپلیٹ میل کی, اور ساتھ میں جو میٹھا ہے آپ کو پتہ ہے ٹیبل آپ کے افطار کا ہو تو میٹھا نہ ہو, وہ بالکل ضرورت ہے. تو آج اس میں میں نے بنایا حلوہ سوجی کا, بالکل کھڑا کھڑا بھنا ہوا, اور اس کی کوانٹٹی سیم لی ہے جتنے, یعنی کہ 2+2+2. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس کی گارنش کی میں نے بوائلڈ ایگ سے. تو منیرہ جو چکن ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ فرائی کیا ہے؟ فرائی کیا ہے. اوکے. اچھا, چکن کی میرینیشن کے لیے میں بتاؤں گی کہ جب بھی ہم چائنیز چکن میں بناتے ہیں تو اس کے لیے کہ سب پہلے تو آپ اس کو بہت اچھی طرح واش کرنا ہے. اس کے بعد واش کرنے کے بعد اس کو آپ پانی اس کو اسٹین کر لیں. پھر اس کی جو میرینیشن ہے اس میں آپ 2 ٹیبل اسپون لیں میدا, 1/2 ٹی اسپون لیں آپ بیکنگ پاؤڈر, ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون لیں کارن فلور, اور دیٹس اٹ. میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیں, پھر اس کو ہلکا سا ڈیپ فرائی کر کے نکال لیں, اور پھر ساس میں اس کو ایڈ کریں. زبردست. جی ساجد صاحب. جی, ابھی ریحان بھائی ہمیں نعت علی سنائیں گے, اور مفتی صاحب اسماء ائمہ اہل بیت قصیدہ غوثیہ اور دعا فرمائیں گے. جی ریحان. نعت علی مظہر العجائب, نعت علی مظہر العجائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, کل ہم و غم سینجلی, کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بنبوتک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. نعت علی مظہر العجائب, نعت علی مظہر العجائب, مظہر العجائب, مظہر العجائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. لي خمسة لطفي بها حر الوباء الحاطمة, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة, فما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم, ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرة إمام الخاتمة. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان.
الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبوني في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشن فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي والغر بحالي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم آج کا روزہ ہم سب کا قبول فرما ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ناظرین کے جملہ بیماروں کو شفا دے دیں خاص طور پر ہمارے ملک کے تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما جتنے لوگ ہمارے تمام پاکستانیوں میں بے چین ہیں بے سکون ہیں ڈپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں کسی سر درد میں ہے یا دل کے قلق میں ہے اضطراب میں یا اللہ ان کی یہ ساری تکلیفیں دور فرما وقت افطار تیرے حضور درخواست ہے ہمارے تمام سیکیورٹی کے جوانوں کی حفاظت فرما سرحدوں کے پاسبانوں کی حفاظت فرما اس ملک کے لیے جان دینے والوں کے حوصلوں کو اور بلند فرما عالم اسلام کی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت قریب ہے آپ افطاری کریں ہم بھی کرتے ہیں افطاری کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ ریشہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے سال، اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔
झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान भाई, ये कलाम नहीं अक़ीदत का समंदर था और आपने उसमें डूब के पढ़ा है। डॉक्टर साहब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, इसमें आज़म क्या है और जो कलिमात इजाबत हैं रिवायात में जो बयान हुए हैं वो बताएं। मोहतरम साजिद साहब, मैं उस तरफ भी आता हूँ जी, लेकिन उससे कबल कैफियत का ज़िक्र डॉक्टर साहब ने करके जी, गोया कि महफ़िल में एक तड़प पैदा कर दी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मुझे जी चाहा कि मुख्तलिफ़ कैफियत के मामले में कुरान ने जो दुआएं कोड की हैं उनका मैं साथ ज़िक्र कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया इकराम की दुआएं सबसे जामे, उम्दा, मुफीद और मुअस्सिर हैं। बेशक। और वो दुआएं आप गौर कीजिए तो मुख्तलिफ़ कैफियत की हैं। मसलन अगर आपकी कैफियत अपने आमाल को लेकर एक इज़्तिराब में है, एक गम में है कि न जाने मेरा क्या होगा, मेरा अंजाम अच्छा हो जाए, तो कुरान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये आप पढ़िए। मैं दावे से कहता हूँ ये दुआएं, और ख़ास तौर पर जो सैयदुल अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं पढ़ी सुबह और शाम, आप उनको मामूल में ले आएँ। मैं 99% नहीं कह रहा, मैं 101% कहता हूँ आप पर साया सुकून व आफियत होगा। सुभान अल्लाह। आप देखिएगा किस तरह मदद उतरती है। आप करीब तो आए ना, पढ़ना तो शुरू कीजिए। उमूमी तौर पर हमारा मिजाज ये बन गया जी, हज़रत बस एक कोई टोटा बता दें ऐसा कि मैं वो विरद करूं और मेरे सारे काम बन शॉर्टकट। देखिए, हुजूर को फॉलो करने में ही सारी आफियत है, सारे का सारा दुनिया व आखिरत का ख़जाना और असासा है। बेशक। दूसरी दुआ देखिए कैफियत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले जी, फ़िरौनों की वजह से। जब आप निकले खाना पीना भी ना था, आप शदीद भूख और प्यास से थे, घर भी चला गया, बेवतन हो गए, कुंबा फैमिली कुछ भी नहीं है। उस वक्त आपने दुआ की जो इन सारी कैफियत के वक्त मोमिन को आगाही दी गई कि तुम ये दुआ करना अगर इनमें से कोई मामला है। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन फ़क़ीर, सूरतुल क़सस में है, क्या मेरे रब तू जो भी नेमत मुझ पर फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, खाना पीना अता हुआ, घर हज़रत शुएब का अता हुआ, कुंबा हज़रत शुएब अल्लाह के नबी की बेटी से निकाह हुआ, कुंबा और फैमिली अता हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते ही हालात बदल गए। आगे चलिए, बीमारी की कैफियत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस आजमाइश से गुजारा गया कि आज के लोग जो बीमार होते हैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 40 साल तक बीमार रहे, सारी की सारी औलाद, 11 बेटे थे, छत गिरी, सब शहीद हो गए। जितना आपका माली एतबार से असासा था आपके जानवरों की सूरत में, जिस गोदाम में वो होते थे उसकी भी छत गिरी या बीमारी पैदा हुई, वो सारे जानवर मवेशी भी मर गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं, इधर से बीमारी इतनी कि उठकर आप काम भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु कि उन्होंने हुजूर एक दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मैं तकलीफ़ में हूँ और तू सबसे बढ़कर मेहरबान है। अल्लाह। देखें इन अल्फाज में क्या कैफियत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मदद हुई, फ़रिश्ता आया, पानी ज़ाहिर हुआ, उस पानी से गुस्ल का हुक्म हुआ, सारा बदन सेहतियाब और जवानी पलट आई, वो बेटे दोबारा ज़िंदा कर दिए गए, माल मवेशी दोबारा अता कर दी गई, सारे हालात बदल गए। अब इस तरह की और दुआएं हैं और आप मुझे फरमा रहे हैं कि यहाँ रुक जाएं, मैं रुक जाता हूँ और फिर इंशाअल्लाह बाद में कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त करीब है, आप इफ्तारी करें, इफ्तारी के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ مارکا بدر کا ہو یا ہو احد کا، مارکا بدر کا ہو یا ہو احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ، کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ، ان کی شان شجاعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے، پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہے، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہے، مومنوں کے وہ مولا سردار ہیں، مومنوں کے وہ مولا سردار ہیں، ان کی قسمت کی رفعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کلام بھی عالی اور آواز بھی لاجواب۔ جزاک اللہ جی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب، ہم افطار سے پہلے اسم اعظم کے اوپر بات کر رہے تھے، اسم اعظم کیا ہے، اور روایات میں اسم اعظم اور جو کلمات اجابت ذکر ہوئے ہیں وہ بیان بتائیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں وہ اسم جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جائے۔ جی، حدیث پاک میں ایسے اسماء الہیہ جنہیں اسماء اعظم کہتے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ جی، ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صاحب وہاں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے جی، کہ اللہم انی اسألک
बिअन्नी अशहदु अन्नक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुजूर ने उनको फरमाया कि बंदा खुदा, तूने जो अल्फाज पढ़े हैं ये इसमें आज़म है, अल्लाह, इनको पढ़कर जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त बिल्कीस को 3 माह की मुसाफत के दूर से अपनी रूहानी पावर से खींचा और पलक झपकने से कबल बहुज़ूर हज़रत सुलेमान पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत आसिफ ने क्या पढ़कर पेश किया? रिवायात में मौजूद है कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आज़म पढ़ा था। वो इसमें आज़म जिसको हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस में भी इसमें आज़म कहा गया है जी, वो ये था, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह, ये भी इसमें आज़म है। सुभान अल्लाह, अगर आप दुआ से कबल इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। यूं ही जी, आयतुल कुर्सी में आप पढ़ते हैं अल हय्युल क़य्यूम, इन अस्मा को भी हदीस में इसमें आज़म कहा गया है। अच्छा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जी, एक मैं आपको और बताता हूँ जिसको गौसल आज़म, पीराने पीर, महबूब सुबहानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ ने फरमाया कि ये इसमें आज़म है। आपने फरमाया अन तक़ूल अल्लाह व लैसा फ़ी क़ल्बिका मा सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान आप फरमाते हैं कि तू अपनी ज़बान से कहे या अल्लाह और तेरे दिल में उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई ना हो। ये इसमें आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तू कोई भी दुआ करेगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला का हर इसम ही इसमें आज़म है। क्या बात है जी, बस बात तो नीयत की, कैफियत की और फोकस की है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, दुआ के असबाब क्या हैं कबूलियत के? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो उसकी वजह क्या है, असबाब क्या हैं दुआ की, अदम कबूलियत के और कबूलियत के असबाब क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, दुआ जो है ये वो कबूल होती है जो दिल से निकले। सुभान अल्लाह। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान का दिल साफ़ हो। जी, जिसका दिल ही मैला हो, दिल में हसद है, गीबत है और दूसरे सारे फसादात क़ल्ब या मौजूद हो, तो फिर उस दुआ में तासीर नहीं होगी, उसकी ज़ुबान में तासीर नहीं होगी, वो दुआ जो बंदे की होगी वो कबूल नहीं होगी। इसलिए दिल का साफ़ होना जी, इखलास का मौजूद होना, नीयत का मौजूद होना, ये ज़रूरी है जी। और पहले गुफ्तगू करते मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि यकीन आपका कामिल हो, जिसकी बारगाह से आप दुआ मांग रहे हैं वो आपको अता करेगा। उसकी ज़ात पर आपका कामिल भरोसा हो, आपको उम्मीद हो कि जो आपने मांगा है वो आपको अता करेगा। तो ये भी एक सबब है कि आपका जो यानी अंदरूनी जो आपकी कैफियत है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मजबूत हो और ये इस तरह मजबूत हो। एक ये भी समझ लीजिए कि दुआ आप मांगे तसलसल के साथ, ये नहीं है कि दुआ मांगी कुछ अरसा, महीना, 2 महीना, साल, फिर आपने मांगना छोड़ दी। हदीस पाक में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जो दुआ करता है वो उस पर इसरार करे, मुसलसल दुआ करता रहे। वो ये ना कहे कि या अल्लाह तू देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता तो ना दे, क्योंकि मजबूरी इंसान की है। वो उससे तलब करता रहे करता रहे करता रहे, तो जब उसकी रहमत जलाल में आएगी वो उसको अता जो है फरमा देगा। हम करते हैं तो थक जाते हैं, जब मंजिल के करीब, किनारे के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं और उसकी वजह से फिर हमारी वो दुआ जो है वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंच पाती। कभी कभी में रिज़्क़ हलाल वो मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा भी है कि खारजी इसबाब भी जी, दाखिली तौर के ऊपर तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ खारजी इसबाब जो है आपकी कबूलियत में रुकावट बन जाए कि आपका रिज़्क़ ही हलाल ना हो और फिर उस हलाल रिज़्क़ ना होने की वजह से आपकी दुआ के अंदर रुकावट रहे जब तक आपने छोड़। या कभी कभी आपने किसी पे जुल्म किया हो, किसी का हक आपने मारा हो और आप वहाँ अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हो और अपने लिए दर्जात मांगते हो, निजात मांगते हो। वो भी कि हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआ जो है वो रद्द नहीं होती और उसमें एक मज़लूम भी है। तो जब मज़लूम फरियाद करेगा उस ज़ालिम के ख़िलाफ़ तो फिर वो दुआ भी जो है वो कबूल नहीं हो सकती। इसके अलावा हम बाज़ औक़ात ऐसे हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, उनका जिक्र पहले चला गया। बाज़ मकामात इतने बाबरकत हैं कि वहाँ पे दुआओं की कबूलियत जो मैदान अरफात में जो दुआ मांगी हो, हरम में मांगी हो, मस्जिद नबी में मांगी हो, उसकी फजीलत। फिर बाज़ लोग मुक़द्दस हस्तियाँ ऐसी हैं कि अगर वो दुआ कर दें हमारे हक़ में तो उनकी कबूलियत जो है जल्द जो वो हो सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में इंसानियत के लिए जो दर्द और खैर ख्वाही थी,
نظر آتی تھی ہمیں، اور آج میں اگر ہم دور میں دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا پیغام نظر آتا ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ، ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، اس کے اندر کتنا درد اور کتنی محبت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ان کو معلوم نہیں، یعنی میری بخشش کے لیے مجھے اللہ کے سامنے کہا بھی معصوم نے، بالغ ہے، نہیں پتہ ان کو، یہ جانتے ہوتے تو نہ ایسے کرتے۔ کیا سفارش کا کیا انداز ہے، کیا خوبصورت کے ساتھ میری اس لاپرواہی کو، میری اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ کیا پیغام ہے۔ طائف کی وادی میں جب آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، لہو لہان ہو گئے، اور فرشتے نے آ کر کہا اگر حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ایسے جوڑ دوں، کہا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، ان کی نسلوں میں ایمان سے کو منور ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کے بعد ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے تاریخ انسانی میں کمپیشن بیس لیڈرشپ یہاں دیکھی ہے، یعنی وہ لیڈرشپ کا ایک ایسا اصول دے گئے کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی کمپیشنیٹ ہوں جو لوگ اب مجھے نہیں سمجھ رہے لیکن آئندہ مجھے پتہ ہے مجھے سمجھ لیں گے۔ دیکھیے کیا فیوچرسٹک اپروچ تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جتنی دعائیں ہیں وہ ذاتی مفاد تک محدود نہیں ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک کولیکٹیو گڈنس نظر آتی ہے، ایک معاشرت کا پیغام ہے، جوڑنے کا پیغام ہے، کنیکٹڈنس کا پیغام ہے، علیحد کرنے کا پیغام نہیں۔ پھر آپ دیکھیے ڈیجیٹل دور میں آج جب کہ آپ کہتے ہیں کی بورڈ ویریئرز، یہ بیٹھ کر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ریاکشن کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے رد عمل نہیں دینا، دعا اور حکمت عملی سے کام کرنا ہے۔ یہ جو آج الگورتھم تلاش کرتے پھرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا، بڑا ہی خوبصورت کائنات کا الگورتھم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ آخری بات کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو رسول خدا کی چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، اس سے ان کے اندر ایموشنل امیونٹی پیدا ہوگی، وہ پوری زندگی کبھی نفسیاتی مریض کا شکار ہی نہیں ہوگے۔ بہت اہم بات، بہت اہم۔ ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ ہر دل عزیز بیماری جو ہم سب کو بہت پسند ہے، جو کہ ہے چائے، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے یا چائے ہم پی سکتے ہیں؟ نہیں، چائے جو ہے وہ تو اس خطے میں بیولوجیکل وار کے طور پہ آئی تھی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے چائے کی پتی یہاں پہ مفت میں بانٹی، اور چینی کی شوگر کی ملیں وہ اس پوائزن کی لگانا چاہ رہے تھے۔ جب ہمارے بڑے گڑ شکر کھا کے اپنے آپ کو صحت مند، جفا کش اور توانا قسم کی انرجی کے ساتھ انرجیٹک رکھتے تھے، تو وہ انہوں نے اس دور میں تو سر کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جو گڑ شکر نکالتا تھا اس کے اوپر پرچہ کٹتا تھا، ان کو پکڑ کے پولیس لے جاتی تھی کہ آپ کا گنا آپ کا ہے لیکن آپ کو مل پہ دینا ہے۔ تو وہ والے مسائل سے ہمارے بڑے بھی گزرے ہیں اس دور میں۔ تو جو چائے ہے اس کے اندر فلیوونائڈ ایک کیمیکل ہے، اور وہ جو دودھ ہے اس کے اندر کیسین نام کا ایک پروٹین ہوتا ہے، دونوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ ایک پوائزن بنتا ہے، اور اس پوائزن سے آگے کتنی بیماریاں اور کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج ایک خاتون گھر میں جو ہے وہ مرد کے لیے تو چاہتی ہے، اپنے خامد کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے، کہ سگریٹ مت پیو، اس میں نکوٹین ہے، اور خود وہ چائے پہ بھی لگی ہوئی ہے اور پورے گھر کو لگایا ہوا ہے، اس میں بھی نکوٹین موجود ہے۔ تو اس کے لیے ادرک ہے، زیرہ، سفید سبز پودینہ، دال چینی اور کلونجی، ان 5 چیزوں کا کعوہ بنا کر آپ لینا شروع کر دیں تو آپ کی چائے سے جان چھوٹ جائے گی، اور جو مسائل آپ کے وہ بہتری کی طرف آئیں گے، اور آپ بیک ٹو نیچر اور فطرت کے قریب آ جائیں گے، اور بہت کمال کی زندگی آپ کی اگلی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت۔ یہاں پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج ہم نے دعا کے بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رابطہ ہے اس کو ہم کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھیں کہ ہم ان کو کس طرح سے پڑھ کر اپنی ہی دعا، جو ہماری ہی التجا ہے، جو ہم اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے منوا سکتے ہیں، کیسے اس کو قبول کروا سکتے ہیں۔ تو دعا کرتے رہیے، اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا انپٹ دیا آج کے پروگرام میں۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، آئی ہوپ آپ نے بھی پروگرام کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ جی بالکل، روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ جو ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندے کا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ شہر الدعا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا وقت
یہیں پر ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ اسی وقت اسی چینل پر نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اختتام پر ریحان روفی صاحب ہمیں کلام سنائیں گے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک منقبت ارشاد. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. خوب تر جو نسبتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. خوب تر جو نسبتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. رات بھر یاد خدا میں رت جگوں کے سلسلے. رات بھر یاد خدا میں رت جگوں کے سلسلے. جو مطہر خلوتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. جو مطہر خلوتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. نوریوں کا پیشوا پوشاک لے کر آ گیا. نوریوں کا پیشوا پوشاک لے کر آ گیا. ایسی کس کی شوکتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. ایسی کس کی شوکتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. جنتی سب عورتوں کی سیدہ سردار ہیں. جنتی سب عورتوں کی سیدہ سردار ہیں. جتنی رب کے جنتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. جتنی رب کی جنتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. لیکن نوری ان کے گھر آتے ہیں کھانا خلد سے. لیکن نوری ان کے گھر آتے ہیں کھانا خلد سے. جو انوکھی دعوتیں ہیں سیدہ زہرا کی ہیں. آج پر جو عظمتیں